فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. صدق الله العظيم. معزز حاضرین کرام، آج کی اس مجلس میں ہمارے سلسلے کی جو تعلیمات ہیں ان میں سے ایک اہم تعلیم، ایک اہم سبق اعتبارات الوہیت کا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ میں 12 حروف ہیں، محمد الرسول اللہ میں بھی 12 حروف ہیں. دونوں میں بھی نقطے نہیں ہیں. لا الہ الا اللہ میں بھی نقطے نہیں ہیں اور محمد الرسول اللہ میں بھی نقطے نہیں ہیں. 12 حروف یہ تقاضا کرتے ہیں کہ انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی روشنی میں گزرے. لا الہ الا اللہ یہ مقصد زندگی بتاتا ہے. محمد الرسول اللہ یہ طرز زندگی بتاتا ہے. دنیا میں آنے کا مقصد ہے اللہ کی معرفت، اللہ کی وحدانیت اور اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بٹھانا اور اپنے دل میں اس بات کو مضبوط کر لینا کہ کرنے اور دھرنے والی جو ذات ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے. اور ہمارے دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہے اللہ کی عبادت. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنات اور انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی معرفت اور اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے. تو لا الہ الا اللہ یہ مقصد زندگی بتاتا ہے. دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ یہ طرز زندگی بتاتا ہے، زندگی کیسے گزارنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کیسے زندگی گزاری، آپ کے خلوت کی زندگی کیسے تھی، آپ کی جلوت کی زندگی کیسے تھی، آپ لوگوں سے کیسے ملاقات فرمایا کرتے تھے اور آپ کے چلنے کا انداز کیسے تھا، آپ کس طریقے سے تکلم فرمایا کرتے تھے اور آپ کے اخلاق کیسے تھے اور لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے آپ پیش آیا کرتے تھے
یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں ہمیں ملتی ہیں۔ ہماری تعلیمات میں لا الہ الا اللہ سے ادراک امانت نصیب ہوتا ہے، ادراک امانات، اور محمد الرسول اللہ سے استعمال امانات، کہ یہ جو چیزیں ہمارے اندر ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو اعضاء عطا فرمائے ہیں، یہ بطور امانت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پاس رکھے ہیں۔ یہ ہمارے حقیقی نہیں ہیں، ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ سے ادراک امانات نصیب ہوتا ہے، اور محمد الرسول اللہ سے استعمال امانات نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعضاء کو کیسے استعمال فرمایا اور آپ نے زندگی کیسے گزاری، اس سے کیا ہے، استعمال امانات نصیب ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ لا الہ الا اللہ ہے، دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ میں توحید کا ذکر موجود ہے، محمد الرسول اللہ میں رسالت کا ذکر موجود ہے۔ ہم لوگ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ تبارک و تعالی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہر ایک کو یہ ترجمہ معلوم ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ جب آدمی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے تو وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں نہیں ہوں۔ میں کیا نہیں ہوں؟ میں خالق نہیں ہوں، میں مالک نہیں ہوں، میں حاکم نہیں ہوں، میں رب نہیں ہوں، میں معبود نہیں۔ اس بات کا اقرار کرتا ہے۔ اور ایک بات ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جب آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ اس بات کا بھی ثبوت پیش کرتا ہے کہ میرا نہیں تیرا، یہ جو کچھ ہے یہ سب تیرا ہے، تو ہی اس کا مالک ہے، تو ہی اس کا حاکم ہے، تو ہی اس کا رب ہے، تو ہی اس کا خالق ہے۔ آدمی اس بات کا اقرار کرتا ہے، لیکن ہم سالوں سے کلمہ طیبہ پڑھتے بھی ہیں، ترجمہ بھی کرتے ہیں، خالی ہم سب کو اتنا ہی معلوم ہے نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ تبارک و تعالی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ آدمی ہر چیز کی نفی کر رہا، کہ میں خالق نہیں، میں مالک نہیں، میں حاکم نہیں، میں رب نہیں، میں معبود نہیں۔ اور یہ جو کچھ ہے اس کائنات میں وہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کے مالک۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ الہ کہتے کسے ہیں؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، الہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں چار چیزیں ہوں گی وہ الہ ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ خالق ہونا، دوسری چیز مالک ہونا، تیسری چیز حاکم ہونا، چوتھی چیز رب ہونا۔ جس میں یہ چار چیزیں ہوں گی وہ الہ ہے، وہی معبود ہے ہمارا۔ ہے کسی میں یہ چار صفات؟ اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں ہے۔ تو اللہ ہی ہمارے خالق، اللہ ہی ہمارے مالک، اللہ ہی ہمارے حاکم، اللہ ہی ہمارے رب، اور اللہ ہی ہمارے معبود۔ اب ہر ایک کی تھوڑی تھوڑی وضاحت سن لیجئے۔ خالق کسے کہتے ہیں؟ خلق کے معنی عام طور پہ ہم لوگ
یہ سمجھتے ہیں کہ پیدا کرنا، بالکل معنی اس کے پیدا کرنا ہی ہے، لیکن خلق کہتے ہیں بغیر کسی سانچے کے، امر کن سے کسی چیز کو وجود میں لانا، اس کو خالقیت بولتے، پیدا کرنا بولتے۔ بغیر کسی سانچے کے اللہ نے ساری چیزوں کو پیدا کیا، کوئی نمونہ نہیں تھا اللہ کے پاس۔ آسمان بنا رہے تو کیا ان کے پاس پہلے نمونہ تھا؟ نہیں تھا۔ زمین بنا رہے ہیں تو کوئی ان کے پاس کوئی نمونہ تھا؟ کوئی چیز کوئی سانچہ نہیں تھا۔ بغیر کسی سانچے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہو جا، تو وہ چیز ہو گئی۔ آسمان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہو جا، آسمان وجود میں آ گیا۔ زمین کے بارے میں فرمایا کہ ہو جا، تو وہ چیز زمین وجود میں آ گئی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ کن ہو جا، تو وہ چیز دنیا میں وجود میں آ گئی۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کن بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ اتنے زبردست غلبے والے، طاقت والے، قدرت والے ہیں، یہ تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے بولا گیا ہے کن بول کے، ہو جا بول کے۔ اللہ اس کے بھی محتاج نہیں ہے، اتنی زبردست طاقت والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو خلق بولتے ہیں بغیر کسی سانچے کے، امر کن سے کسی چیز کو وجود میں لانا، اس کا نام ہے خالقیت، یعنی پیدا کرنا۔ ایک چیز ہے پیدا کرنا اور ایک چیز ہے بنانا، دونوں میں فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سی چیزیں دنیا میں پیدا فرمائے، پیدا فرمانے کے بعد انسان کیا کرتا؟ انہی چیزوں کو لے کے کچھ چیزیں بناتا۔ اب ہم جس پہ بیٹھے ہیں صوفہ ہے، یہ لکڑی کا ہے، لکڑی کو کون پیدا کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرے۔ تو اس درخت کو لیا، لکڑی کو لیا، لے کے کچھ چیزیں ان بنایا۔ اب اس کو کیا بولیں گے؟ پیدا کرا بولیں گے، بنایا بولیں گے؟ کچھ چیزوں کو جوڑ کے ان ترتیب دے دیا۔ اور اسی طرح بہت سے جو چیزیں دنیا میں وجود میں آ رہی ہیں، بہت سے اچھے خوبصورت چیزیں بنتی جا رہی ہیں، یہ سب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ساری چیزیں پیدا کر کے رکھی ہیں، انسان ان چیزوں کو لے کے اس کو جوڑ کے ایک چیز بنا رہا، ایک چیز بنا رہا، ٹپائی بنا رہا، کرسی بنا رہا، فریج بنا رہا، اور بہت سی چیزیں ہیں جو انسان کیا ہے؟ بنا رہا۔ لیکن کوئی آدمی کسی چیز کو پیدا کر ہی نہیں سکتا، قیامت کی صبح تک کوئی آدمی کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتا۔ تو آدمی کا عقیدہ یہ مضبوط ہو جانا چاہیے کہ خالق کہتے ہیں، پیدا کرنے والا کس کو بولتے؟ کہ بغیر کسی سانچے کے امر کن سے کسی چیز کو وجود میں لانے والا جو ہوتا ہے وہ خالق ہوتا ہے، اور یہ صفت اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ خالق ایک ہو گئے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ مالک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مالک ہیں، انہوں پیدا کرے تو مالک بھی انہوں چاہیے، کوئی اور دوسرا مالک نہیں۔ مالک کس کو بولتے؟ قبضے میں رکھنے والا، حفاظت میں رکھنے والا جو ہوتا ہے اس کو مالک بولتے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، کوئی آدمی مرغی خرید کے لایا، اب تو مرغیاں خرید کے لانا پڑ رہا، پہلے زمانے میں تو گھروں میں مرغیاں رہتے تھے، کوئی مہمان آ گیا تو چلو مرغی کاٹ کے کھلا دیتے تھے۔ تو اب تو ماشاءاللہ بازاروں میں مرغیاں بھی بیچ رہے ہیں۔ تو کوئی آدمی مرغی خرید کے لایا، تو جو آدمی مرغی خرید کے لایا تو کیا ہے؟ اس کا کیا ہے؟ مالک ہے۔ مثال سمجھانے کے لیے میں بول رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ مالک ہے۔ مرغی کیا ہے؟ مملوک ہے۔ لانے والا مالک، مرغی مملوک۔ اب اس مرغی سے بچے ہوئے تو کس کی طرف منسوب ہوں گے؟ مملوک کی طرف منسوب ہوں گے یا مالک کی طرف منسوب ہوں گے؟ مالک کی طرف منسوب ہوں گے، بھائی وہ ہے نا اس کا مالک، ان لے کے آیا۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ہم کو پیدا فرمائے ہیں تو اللہ ہی ہمارے مالک ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ خالق کوئی اور ہو، مالک کوئی اور ہو۔ جو خالق ہوتا ہے وہی اس کا مالک ہوتا ہے۔
یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا، اللہ ہی ہمارے مالک۔ بہت سی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان فرمایا، ایک ہے خالق، ایک ہے مالک، تیسری جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ اعتبارات الوہیت میں سے رب۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رب ہیں۔ رب کس کو بولتے ہیں؟ بے شک پالنے والے کو تو رب بولتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ ہر قسم کی ضرورت کو پورا کرنے والا جو ہوتا ہے اسے رب کہتے ہیں۔ صرف پالنا ہی نہیں، ہر قسم کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا جو ہوتا ہے اسے رب کہتے ہیں۔ اور ضرورتیں کیا ہیں؟ ہر ایک کی ضرورت الگ ہے۔ انسان کی ضرورت الگ ہے، اور کیڑے مکوڑوں کی ضرورت الگ ہے، آسمان کی ضرورت الگ ہے، زمین کی ضرورت الگ ہے، پہاڑوں کی ضرورت الگ ہے، سمندروں کی ضرورت الگ ہے، اور ہر ایک کی ضرورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ تکمیل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کیا ہیں؟ رب ہیں۔ اور خود انسان اپنے اندر غور کرے، 5-6 فٹ کا جو انسان ہے اس کے اندر خود کئی عالم ہیں، کئی عالم ہیں۔ آنکھ کا ایک عالم، کان کا ایک عالم، اور اسی طرح ہاتھ پاؤں کا ایک عالم، پیٹ کا ایک عالم، دل کا ایک عالم، اور اسی طرح منہ کا ایک عالم، اور بھی بہت سے عالم ہیں۔ جس عالم کو جو ضرورت ہے اس کی تکمیل کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ آنکھ کی ضرورت کیا ہے؟ بولیے، ایک مذاکرہ ہے حضرات سے۔ آنکھ کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھنا، دیکھنا۔ تو ہم خود دیکھ رہے ہیں یا اللہ دکھا رہے ہیں؟ اللہ۔ یہ آنکھ کے اندر جو بصارت دے رہے ہیں، وہ بصارت دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ بصارت دے رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ آنکھ نہیں دکھاتی، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا، آنکھ نہیں دکھاتی، آنکھ میں اللہ بصارت دیتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کی آنکھ اچھی رہتی لیکن نابینا رہتے، ہماری جیسی آنکھ رکھتے لیکن ان کو دکھائی نہیں دیتا۔ بھائی کہیں کو نہیں دکھا رہا، آنکھ ہے نا بھائی، کہیں کو نہیں دکھائی دیتا۔ ویسی بات وہ نہیں ہے۔ اللہ جب ان کو بصارت نہیں دیتے ہیں وہ چیز دکھائی نہیں دیتی۔ اللہ جن کو بصارت دیتے ہیں تو دکھائی دیتا ہے۔ اور اسی طرح پیٹ کا بھی ایک عالم ہے، اللہ اس کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں۔ ہاتھ پاؤں کا ایک عالم ہے، اللہ اس کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں۔ کان کا ایک عالم ہے، کان کا عالم کیا ہے؟ سننا۔ اللہ تبارک و تعالی سنا رہے ہیں تو ہم سن رہے ہیں۔ تو ہر قسم کی ضرورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کر رہے ہیں۔ تو اللہ ہمارے کیا ہیں؟ رب ہیں۔ اور اس کے علاوہ کائنات میں کتنی چیزیں ہیں۔ پہاڑ ہے جو زمین پر اللہ نے لگا کے رکھا ہے تاکہ زمین ہلنے نہ پائے، جنبش نہ کھائے۔ اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اس کی بھی غذا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی تکمیل کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح حشرات الارض ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، ان کی بھی ایک غذا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی تکمیل کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح دریا ہیں، سمندر ہیں، پہاڑ ہیں، ہر ایک کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں۔ اندازہ لگائی کتنے غلبے والے، کتنی طاقت والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ارے ہمارے گھر میں اگر مہمان آ جائے، مختلف قسم کے مہمان ہو، کوئی شوگر پیشنٹ ہے، کوئی بی پی کا مریض ہے، اور کوئی اچھے نوجوان ہیں، آ کے اگر 3 دن گھر میں رہے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ بھائی اس کو کیا بنانا، اس کو کیا بنانا، اس کو کیا بنانا، ہوتے نہیں ہوتے پریشان۔ عورتیں بولتے ارے بھیجا دو جی، بہت ہوگا، نہیں ہو سکتا ہمارے سے، بولتے کب تک کریں گے ان کی، چل لیتے رہیں گے۔ اس واسطے اللہ کے نبی بولے 3 دن ہوتے نکل جانا، بولے اس واسطے بولے زیادہ دن نہیں ٹھہرنا کسی کے پاس، بہت ہوگا 1 دن 2 دن 3 دن آخری گنجائش، 3 دن ان بولنے سے پہلے نکل جانا، ان بولے تو اچھا نہیں لگتا پھر۔ کسی آدمی کے گھر میں آنے سے ہم لوگ کیا ہے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں۔ پوری کائنات میں مختلف قسم کے چیزیں ہیں، ہر ایک کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں۔ اور یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
پتھر در پتھر میں رہنے والے چھوٹے سے کیڑے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ روزی پہنچا رہا ہے. ہم اس کو دیکھ رہے نہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. وہ بینا ہے, ہم کیا ہیں, نابینا. وہ ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں. روایتوں میں, حدیث کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتر رہی ہے. ادھر وحی اتر رہی ہے, ادھر موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک خیال آیا کہ میرے گھر والے, میرے اہل و عیال کیسے کھائیں گے. تھوڑا روزی کے تعلق سے تھوڑا خیال آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ, تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے نا, اس عصا کو ایک سامنے جو پتھر ہے اس پتھر پہ مار دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا کو اٹھا کے پتھر پہ مارے تو پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا. اللہ کی عجیب طاقت دیکھیے, پتھر تو 2 ٹکڑے ہو گیا لیکن اس کے اندر اور ایک پتھر صحیح سالم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ اس پتھر پہ بھی عصا مارو. پھر مارے, وہ پتھر شق ہو گیا, 2 ٹکڑے ہو گیا. لیکن پھر اس پتھر کے اندر بھی اور ایک پتھر صحیح سالم ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے اوپر بھی عصا مارو. پھر عصا مارے تو وہ پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا. اس کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا ہے. پتھر در پتھر میں ایک چھوٹا سا کیڑا ہے, وہ اپنی چونچ میں غذا کو لیے ہوئے. اندازہ لگائیے, تھوڑا سامنے ہٹ جائیے. پتھر در پتھر میں ایک چھوٹا سا کیڑا ہے, وہ اپنی چونچ میں ایک غذا کو لیے ہوئے ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھے تو حیرت میں پڑ گئے, سکتے میں پڑ گئے. تعجب ہی کی تو بات ہے. پتھر مارا گیا تو اور ایک پتھر صحیح سالم, پھر مارا گیا تو اس کے اندر اور ایک پتھر, اس کے اندر ایک کیڑا ہے اور اپنی چونچ میں غذا کو لیے ہوئے ہے. یہ منظر دیکھے تو حیرت میں پڑ گئے. اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو گویائی عطا فرمائی. وہ کیڑا کہنے لگا, موسیٰ کیا تعجب کر رہا ہے, اس میں تعجب کی بات کیا ہے. اللہ کی ذات تو ایسی ہے, سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویعلم مکانی ویذکرنی ولا ینسانی. ارے اللہ کی ذات تو ایسی ہے, وہ مجھے دیکھ رہی ہے, وہ میرے احوال سے واقف ہیں, وہ ہر چیز کا وہ انتظام کر رہے ہیں, اور میری روزی کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر رہے ہیں, انتظام کر رہے ہیں. اندازہ لگائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے ربوبیت کر رہے ہیں. ہر قسم کی جو جتنے جانور ہیں, جتنے حشرات الارض ہیں, جتنے کیڑے مکوڑے ہیں, ہر ایک کی ضرورتیں الگ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں. یہ کتنے بڑے رب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. ہم کیا سمجھتے ہیں, رب بول تو خالی پالنے والے کو بولتے. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پالتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو جس قسم کی جو ضرورتیں ہیں اس کو جو پورا کرنے والا ہوتا ہے وہی رب ہوتا ہے. ہے کسی میں یہ طاقت, ہے کسی میں یہ صفت, قیامت کی صبح تک کوئی آپ سے پیش نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین. سورہ فاتحہ میں تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں جو تمام عالم کا رب ہے. پورے عالم, کئی عالم ہیں, زمین کا ایک عالم, آسمان کا ایک عالم, اور فرشتوں کا ایک عالم, انسانوں کا ایک عالم, حشرات الارض کا ایک عالم, اور بہت سے عالم ہیں. اور جتنے عالم ہیں, جتنی مخلوق وہاں موجود ہے, ہر ایک کی ضرورتیں الگ الگ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے. اس واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کیا ہیں, رب ہیں. کتنی چیزیں ہو گئیں, خالق, مالک, رب. جب اللہ ہمارے خالق ہیں تو مالک بھی انہوں چاہیے, جو پیدا کرا انہیں مالک ہوتا, اور جو مالک ہے وہی ہمارا کیا ہے, رب ہے. جب انہوں رب ہیں ہمارے تو فیصلہ بھی ان کا چلے گا, کسی اور کا نہیں چلے گا. حاکم بھی انہوں چاہیے, کوئی اور حاکم نہیں. کر رہے ہیں ہم نا اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں, نہیں گزار رہے.
اچھے اچھے مزے کے کھانے کھا رہے ہیں, آرام دہ گھروں میں رہ رہے ہیں, اور ماشاءاللہ اچھی اچھی چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا کسی اور کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ فیصلہ اور حکم انہی کا چلے گا, اللہ کا چلے گا. ان الحکم الا للہ, حکم اور فیصلہ تو صرف اللہ کا, کسی اور کا نہیں. جب یہ چار چیزیں پوری ہو جائیں گی تو وہی عبادت کے لائق, وہی ہمارا معبود ہے. خالق, مالک, حاکم, رب, یہ چار صفات جن کے اندر ہوں گی وہی ہمارا معبود ہے. وہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. اسی کی عبادت کرنا ہے, اسی کے سامنے اپنے ماتھے اور پیشانی کو جھکانا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف جگہ اپنی وحدانیت کا اور اپنی عبادت کا حکم فرمایا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے, یہ حکم ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو, کسی اور کی عبادت مت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ہرگز پسند نہیں ہے کہ اس کی ذات میں, اس کے صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو کبھی پسند نہیں فرماتا. ہر گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائیں گے توبہ کرنے کے بعد, لیکن شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ اسے کبھی معاف نہیں فرماتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے, لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے. اور شرک کرنے والے کا کیا انجام ہوتا ہے؟ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق. جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ اللہ نے اس کو آسمانوں کی بلندیوں پر اٹھا لیا, آسمانوں پہ اٹھانے کے بعد اس آسمان کی اونچائی سے زمین پر پٹک دیا. ظاہر ہے وہ زندہ رہے گا؟ زندہ نہیں رہے گا. اس کے اعضاء منتشر ہو جائیں گے. منتشر ہو جانے کے بعد کچھ پرندے آئیں گے, کچھ جانور آئیں گے, اس کے جسم کو نوش نوش کے کھائیں گے. شرک کرنے والے کا یہ انجام ہوتا ہے. کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا, اس کی ذات میں بھی شریک نہیں کرنا, اس کے صفات میں بھی شریک نہیں کرنا. ایک ہے شرک, ایک ہے کفر. ناقص صفات کو کامل ذات سے لگا دینا یہ کیا ہے؟ کفر ہے. ناقص صفات کو کامل ذات سے لگا دینا یہ کیا ہے؟ کفر ہے. اب یوں سمجھو, خالق کو مخلوق سمجھنا یہ کیا ہے؟ بولو غور. خالق کو مخلوق سمجھنا یہ کفر ہے. مالک کو مملوک سمجھنا یہ کیا ہے؟ کفر ہے. اسی طرح رب کو مربوب سمجھنا یہ کفر ہے. حاکم کو محکوم سمجھنا یہ کیا ہے؟ کفر ہے. اور اسی طرح معبود کو عبد سمجھنا یہ کیا ہے؟ کفر ہے. شرک کس کو بولتے ہیں؟ کامل صفات کو ناقص ذات سے لگا دینا یہ کیا ہے؟ شرک ہے. اس کی تھوڑی وضاحت سن لیجئے. ہمارے بھی کچھ صفات ہیں, اللہ کے بھی کچھ صفات ہیں. ویسے اللہ کے بہت سے صفات ہیں, ان میں سے 7 صفات ہیں جن کو امہات الصفات کہتے ہیں. امہات الصفات. پہلی جو صفت ہے اللہ کی حیات, دوسری صفت علم, تیسری صفت ارادہ, چوتھی صفت قدرت, پانچویں صفت سماعت, چھٹی صفت بصارت, اور 7ویں صفت جو ہے کلام. یہ اللہ کے صفات ہیں. ہمارے بھی 7 صفات ہیں. کیا کیا ہیں؟ نمبر 1 کیا ہے؟ میت. میت. نمبر 2 جہل. اسی طرح نمبر 3 استقرار. نمبر 4 عجز. اور اسی طرح نمبر 5 بہرا پن. نمبر 6 گونگا پن. اور اسی طرح نمبر 7 اندھا پن. اب ہر ایک کی تفصیل تھوڑا سن لیجیے. تھوڑا سا وقت اگر
ہو گیا تو تھوڑا سا آپ برداشت کر لیں. حیات کس کو بولتے؟ زندگی. کسی بھی چیز کو پیدا کرنے کے لیے حیات کا ہونا ضروری ہے. حیات کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آتی. اللہ تبارک و تعالی حی ہیں، زندہ ہیں. کب سے ہیں؟ ازل سے ہیں. اور کب تک رہیں گے؟ ابد تک. ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، جس کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ جس کی کوئی انتہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ساری چیزوں کو وجود بخشے. جب اللہ تبارک و تعالی حی ہیں تو مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے ان کا موجود رہنا ضروری ہے نہیں ہے ضروری. تو اسی واسطے فرمایا گیا کہ اللہ ازل سے ہے. کب سے ہے ہمارے کو نہیں معلوم، ازل سے، ہمیشہ ہمیشہ اور ابد تک رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی حی، حیات کیا ہے؟ ان کی صفت ہے. ہماری صفت کیا ہے؟ میت ہے، ہم مردہ. شاید ذہنوں میں آ رہا ہوگا مردہ بول رہے ہیں ہمارے کو. نہیں، ہم مردہ ہے. یہ سوب رہتے ہوئے بھی مردہ ہے ہم. اب تم لوگ بولی ایسا کیسا بول رہے؟ مجھ سے غلط بول رہے، ایسا دکھ رہا کیا بھی نہیں ہے، حقیقت کے ہم مردہ ہے. یہ حیات کون دیے؟ اللہ دیے. وہ زندگی حیات جب اللہ تبارک و تعالیٰ دی تو یہ ہمارے سارے اعضاء کام کر رہے ہیں. یہ آنکھ میں بصارت آ رہی، یہ ہاتھوں میں قوت آ رہی، پیروں کے ذریعے سے ہم چل رہے ہیں، یہ ہمارا دل دھڑک رہا ہے، ہم بات کر سک رہے ہیں. یہ سب کچھ ہے، یہ حیات کے نتیجے میں سب کچھ ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ حیات کی تجلی اگر ختم کر دیں، انسان مردہ ہے. اور ہماری پہلی حالت کیا ہے؟ ہم تو مردہ. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. ارے کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو؟ کیف تکفرون باللہ امواتا، تم تو مردہ تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں زندہ فرمایا. ثم یمیتکم، پھر تم کو موت دے گا، اس کے بعد پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. ہم کیا ہیں؟ ہماری اصلی حقیقت کیا ہے؟ ہم مردہ، میت. اللہ تبارک و تعالی ہم کو پیدا فرمائے، حیات دیے، حیات کے نتیجے میں یہ سارے اعضاء ہمارے کام کر رہے ہیں. سارے اعضاء ہمارے کام کر رہے ہیں. ہم اپنی پیدائش سے پہلے کہاں تھے؟ اللہ کے علم میں تھے، جس کو معلوم اللہ کہتے ہیں. اللہ کے علم میں کیا تھے؟ ہم ثابت تھے. اور قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں وہ سب کیا ہے؟ معلوم اللہ، اللہ کے علم میں ثابت. عدم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے عدم اضافی، ایک ہے عدم محض. عدم اضافی کس کو بولتے؟ ثابت الذات مسلوب الوجود. اللہ کے علم میں تو ہم ثابت ہیں، لیکن ہم از خود وجود میں نہیں آ سکتے، محتاج ہیں. اللہ کے علم میں ہم ثابت ہیں، از خود ہم وجود میں نہیں آ سکتے. یہ ہے، اس کو بولتے ہیں عدم اضافی. اور ایک ہے عدم محض، نہیں سو نہیں. اللہ کے علم میں بھی وہ چیز نہیں ہے. مسلوب الذات مسلوب الوجود. اور ہماری جو حقیقت کیا ہے؟ ثابت الذات مسلوب الوجود. ہم اللہ کے علم میں تو ثابت ہیں، لیکن ہم از خود کیا ہے؟ وجود میں نہیں آ سکتے، محتاج ہیں. ہے خدا موجود، باقی سب عدم. ہے خدا موجود، باقی سب عدم. در حقیقت ہے سو اللہ، نہیں سو ہم. در حقیقت ہے سو اللہ، نہیں سو ہم. یہ ذہن میں رہنا، ہم میت ہیں، مردہ ہیں. اللہ بول رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، سب بول رہے ہیں. ذرا تھوڑی دیر 5 منٹ مراقبہ کر لینا، غور و فکر کرنا. بھائی یہ ہاتھ کس کا؟ یہ اللہ کا. اللہ کے ہاتھ اللہ کو دے دو. پیراں کس کے؟ اللہ کے. یہ پیراں اللہ کو دے دو. زبان کس کی؟ اللہ کی. اللہ کو دے دو.
آنکھ اللہ کو دے دو، ناک اللہ کو دے دو، دل اللہ کو دے دو، اب کیا بچتا ہے؟ کچھ تو بھی ہے؟ کچھ بھی نہیں. بھی تکبر کہے گا اپنے آپ کو، حماقت کہے میں ہوں میں ہوں میں ہوں. ارے ہے کہ نہیں جی، ہم کچھ بھی نہیں ہے. کئی کو ایسے حماقت کر رہا آدمی. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان پر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ مذکور تھا ہی نہیں، اس کا ذکر ہی نہیں تھا. ایک وقت ایسا تھا، لیکن ہم اللہ کے علم میں ثابت تھے. اللہ کا بے انتہا فضل و احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں خوبصورت سانچے میں پیدا فرمایا. بہت ہی خوبصورت بنا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا. علماء نے لکھا ہے اس کائنات میں انسان سے زیادہ خوبصورت کوئی اور مخلوق ہے ہی نہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہت ہی خوبصورت پیدا فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ حیات ہے. اس کو جو 7 صفات ہیں اس کو صفات کیا بولتے ہیں؟ کاملہ بولتے ہیں. اور ہماری جو صفات ہیں صفات ناقصہ. پہلی صفت اللہ کی حیات. ہماری صفت کیا ہے؟ میت. ہم کیا ہے؟ مردہ ہے. دوسری صفت اللہ کی کیا ہے؟ حیات کے بعد علم. اور ہماری صفت کیا ہے؟ جہل. ارے جو زندہ ہے اس کے اندر ہی علم رہتا، مردے کے اندر علم رہتا. ہاں اب ہم نہ کیا کر رہے ہیں؟ میں حافظ، میں عالم، میں مفتی، میں محدث، میں مفسر، ہاں میں میرا بہت بڑا اونچا مقام ہے، میں وہ ہوں یہ ہوں. امانی طور پہ بول سکتے ہیں، ہمارے اصلی ہے نہیں ہے. امانی طور پہ بول سکتے ہیں. اللہ ہی ہمارا علیم ہے، ساری چیزوں کو جاننے والے ہیں. اور ہم کیا ہیں؟ جاہل ہیں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہو کان ظلوما جہولا. ارے انسان تو جاہل ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھ رہا. اس سے پہلے مجلس میں شاید میں ایک واقعہ سنایا تھا، غالباً مجھے یاد ہے. میرے دادا جان حضرت شاہ حنیف صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ سلطان العارفین حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب نور اللہ مرقدہ کے یہ پہلے خلیفہ ہیں. یہ ان کا جو وطن ہے مندڑی ہے. مندڑی میں بہت سے لوگ آتے تھے اصلاح و تربیت کے لیے، اور بہت دن وہاں قیام بھی کرتے تھے. تو اور بہت سے غیر مسلم حضرات بھی اور وہاں کے گاؤں کے لوگ بھی آتے، اپنے مسائل حل کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ 2-4 آدمی آئے گھر پہ. میں نہیں دیکھا، میرے والد صاحب دوسرے سنائے تو میں سنا رہا ہوں واقعہ، کیونکہ ہمارے کو بھی یاد نہیں ہے. تو کچھ لوگ آئے، آگے بات چیت کرنے لگے. بات چیت کرتے کرتے تھوڑا سا بات میں تیزی ہو گئی، نزاع کا مسئلہ پیدا ہو گیا. تو ایک صاحب غصے میں آ کے میرے دادا جان کو بولے حنیف صاحب تم نمبر 1 جاہل ہے، تم نمبر 1 جاہل ہے. میرے دادا جان کو غصہ نہیں آیا. انہوں نے کیا بولے؟ دیکھ پوری مندڑی میں میرے کون بھی نہیں پہچانا، تو اکیلا آدمی میرے کو پہچانا. جب آدمی کا دل بنتا ہے نا، اللہ کی صحبتوں میں آدمی رہتا ہے، تو آدمی کو غصہ نہیں آتا. یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. ہم جاہل ہیں، اللہ نے ہمارا نام جاہل رکھا. جاہل رکھا ہمارا نام، جہل ہمارے اندر ہے. تو بولے کہ مندڑی میں میرے کون بھی نہیں پہچانا، رہے تجھ پہچانا. بھائی وقت زیادہ ہو رہا ہے. انشاءاللہ جو باتیں اس موقع پر آئی ہیں اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ.